اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت، کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، زنا سے بڑھ کر اور قتل سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے تو آئیے اس کو سن لیجئے۔ اللہ، کوئی زنا کرتا ہے تو میرا سماج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو ہماری حکومت اس کو جو وہ عمر قید کی سزا دیتی ہے، لیکن آؤ اپنے مذہب میں زنا سے بڑھ کر، قتل سے بڑھ کر ایک گناہ ہے۔ اللہ کرے ہم کوئی اس میں شامل نہ ہو جو زنا اور قتل سے بڑھ کر ہے۔ کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا، اور بھی کتب کے اندر ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ حجت الاسلام کو پڑھ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننا۔ اگر بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں، میں تو صرف دل کا درد لے کر آپ کے دلوں کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد اس دنیا میں کبھی نہیں آؤ گے۔ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ چانس دیا ہے، اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ کھیتیاں کرنے نہیں بھیجا، پاپ کرنے نہیں بھیجا، دنیا میں ڈوبنے نہیں بھیجا، آوارگی کرنے نہیں بھیجا، عیاشی کرنے نہیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے آئے، نشہ کرنے نہیں آئے، اچھے عمل کے لیے آئے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے، اچھے عمل کے لیے آئے، پیٹ بھر کھا کے نیند بھر سونے نہیں آئے۔ قتل اور زنا سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کرے آپ میں سے کوئی اس میں نہ ہو، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حدیث پڑھتے، ایک عورت حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کے کلیم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا، اور اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا گناہ ہوا اللہ کی بندی، کیا گناہ ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ کے کلیم، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتا تو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو نے کیا کیا ہے، تاکہ میں تجھے امید بندھاؤں، میں تجھے امید دلاؤں، تاکہ تیری توبہ کی قبولیت کی تجھے بشارت سناؤں۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے کلیم، میں نے زنا کیا، کسی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اب زنا کیا، پہلے اس کو سمجھ لیں، زنا بدکاری کا عذاب کیا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو زنا کے بعد غسل کرے، اس کے غسل کے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، توجہ سے سننا، جو بدکاری اور زنا کے بعد غسل کرے اس سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین قیامت تک بدماشیاں، پاپ، جرائم اور گناہ کرتے رہیں گے، اور ان سارے شیاطین کا عذاب قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ اپنے گناہ کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، اپنے جرائم اور پاپ کو ہم بھگتتے بھگتتے تھک جائیں، برداشت نہیں۔ شیاطین کا وبال، اور یہ کس کے لیے؟ جو زنا کا۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی میں بیان کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے آئیں گے تو اس حالت میں کہ ان کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، ان کو آگ کا
کرتا اور قمیص پہنایا جائے گا. آگ کا قمیص، آگ کا کرتا. کون سی؟ جہنم کی آگ. جہنم کی آگ کا کرتا ان کو پہنایا جائے گا. اسی پہ بس نہیں بلکہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی. اور فرمایا جائے گا یہ بدکار لوگ ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو یوں ذلیل کیا جائے گا. اور پھر آپ جانتے ہیں ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا ظاہری جسم تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا. اس کا انسائیڈ، اس کا اندرون، اس کا باطن جو ناپاک ہوا ہے زنا سے، اس کو 7 سمندر کے پانی بھی دھل نہیں سکتے. یہ ہے. اور آج میری قوم فیشن کے طور پہ کر رہی ہے. 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مبتلا ہیں، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر اس بے حیائی میں مبتلا ہے. ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں قوت جو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ ارے نادان، میرے اللہ کے عذاب کی جھلکیاں اگر آ جائے تو کروڑ پتی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے. تم نہیں جانتے یہ سیریا اور ٹرکیا میں وہ لوگ جو لوگوں کو بھیک دیتے تھے آج وہ خیموں کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مال پر غرور نہ کرو، طاقت پر غرور نہ کرو، جوانی پر گھمنڈ مت کرو. طاقتور کوئی نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے، قوت والا اللہ ہے، انتقام والا اللہ ہے. جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا وہ اللہ ہے. جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا وہ اللہ ہے. شداد کی خود کی بنائی ہوئی جنت کو شداد دیکھ نہ سکا، اپنی سواری کے 2 قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں لے گیا اور 2 قدم باہر تھے. میرے اللہ نے کہا اسرائیل اس کی روح نکال لے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری جنت تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم نہ چاہیں تو خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اندازہ اس اللہ کو بھول بیٹھے ہو، اس اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہو، اس اللہ کی خفیہ تدبیر کو بھلا بیٹھے ہو. نہیں نہیں نہیں، آؤ اللہ کے بندو، اللہ غیرت والا بھی ہے اور اللہ رحمت والا. جو جھک جائے اس کے لیے رحمت ہے اور جو اکڑ جائے اس کے لیے غیرت ہے. اس لیے اکڑو نہیں جوانی پر، اکڑو نہیں طاقت پر، اکڑو نہیں قوت پر. خدا چھین لیتا اور جب وہ چھین لیتا ہے فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. پکڑتا ہے تو پھر توبہ کی بھی مہلت نہیں دیتا. توجہ کرنا، کب تک اللہ سے دور بھاگو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اس سے دور زندگی گزر نہیں. ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر وقت میں گنجائش نہیں تو میں جلدی جلدی سے بات پڑھوں گا. حضرت موسیٰ کلیم کے پاس وہ خاتون آ کر کیا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بدکاری ہو، میں نے بدکاری کی. حضرت موسیٰ لرز گئے، کیونکہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے. حضرت موسیٰ لرز گئے. پھر اس نے کہا اللہ کے کلیم صرف بدکاری زنا نہیں کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا. تو سوچا کہ بچہ کو کہاں لے جاؤں گی، تو وہ بچے کو لے جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گی. تو میں نے بچے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یہاں ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ارے مولانا آج کل کون کس کو قتل کرتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کے قاتل بھی تو ہو سکتے ہیں نا. آج ماں کے پیٹ میں بچوں کو گرایا جا رہا ہے، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے. بیٹے رہتے ہیں تو بچا لیا جاتا ہے، بیٹیاں رہتی ہیں تو کاٹ دیا جاتا ہے. 3 کے بعد چوتھا آئے تو کاٹ دیا جاتا ہے. نفسانی شوق تو بہت ہے آدمی کو، لیکن بچوں کے پالنے کی ہمت نہیں. کون کہتا ہے کہ بچوں کو ہم پالتے ہیں؟
کون کہتا ہے ہم پالتے؟ اللہ کہتا ہے تم نہیں پالتے، وہ اللہ ہے جو تمہارے بچوں کو بھی کھلاتا ہے اور تم کو بھی کھلاتا ہے۔ اگر بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہم کھلاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا؟ ماں کے سینے میں غذا کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کھلاتا کسی کو، اللہ کھلاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو قتل نہ کرو، دوسروں کے دیکھا دیکھی بے حیا بے غیرت نہ بنو۔ اور رہی بات بیٹی کی، کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوگی کیسے پڑھائیں گے، کیسے پالیں گے، کیسے جہیز تیار کریں گے، کیسے شادی کریں گے۔ میں نے کہا جہیز کی تو میں تائید نہیں کرتا، ظالم معاشرہ ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں بیٹی اور بیٹے کی پیدائش کا فرق سن لو۔ ہمارے بزرگوں نے کہا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ تو تیرے باپ کی مدد کر، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ میں خود تیرے باپ کی مدد کروں۔ بیٹا باپ کا مددگار بن کر آتا ہے، لیکن بیٹا غدار ہو جائے تو مدد نہیں کرتا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا کی مدد خود اترتی ہے، اور خدا کی مدد کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور سنو، بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، کسی کے ہزاروں بیٹے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ ایک پلڑے میں ہو تو کسی کے ہزاروں بیٹے نبی کی ایک شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہو عاشق رسول ہے، عاشق کو بیٹی سے نفرت کیسے؟ اگر عاشق کا عشق دیکھنا ہے تو اجمیر مقدس جا کے دیکھ، غریب نواز کے 4 بیٹے اور کم سے کم 3 پر ہی اگر آپ تاریخی روایت کے مطابق اعتبار کریں، خواجہ ضیاء الدین دور، خواجہ اسام الدین دور، خواجہ فخر الدین دور، جس کو قدموں میں سلایا ہے وہ بیٹا نہیں ہے، سیدہ حافظہ جمال ہے۔ غریب نواز بتا رہے کہ ہمیں بیٹی سے کتنا پیار ہے، ہمیں بیٹی کیوں؟ جب نبی نے پیار، اب کتنا پیار کیا۔ اب میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، اور آگے کا جو مصرع ہے وہ لکھنؤ اور دلی میں پڑھنے والا ہے، لیکن راجستھان میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ غریب نواز کا پڑوس ہے۔ کیا ہے؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے، اس رسول کے دل کا بھی کوئی قرار ہے، اسی دل کے قرار کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ قوم رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے، بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرے، بچوں کو خوف سے، غربت کے خوف سے قتل کرے۔ قیامت کے دن وہ بچے اور بچیاں بغیر سر کے اللہ کی عدالت میں آئے گی اور کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ سے پوچھ ہم نے کیا غلطی کی، کیا قصور کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، لاؤ ان کے ماں باپ کو پکڑ کے لائے، یہ بے سر کے بچے تمہارے ہیں، ہمارے ہاں کیا قصور کیا تھا انہوں نے، ہم انہیں نہیں جانتے۔ کہا لیکن یہ تمہیں جانتے، تم نے چمچوں سے، کانٹوں سے، ڈاکٹر کے مکر و فریب سے پیٹ میں ٹکڑے کر کر کے اسے گٹروں میں بہایا تھا،
یہ سوچ کر کہ کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن یہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر میری بہنیں ہوتی تو میں ان سے بھی کہتا، بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر کے قاتل بن رہے ہو، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، حرام۔ بچوں کو قتل نہ کرو۔ لوگوں کو گاڑیوں پہ لکھنے کا شوق ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ مکر ہے، مکر مکاری ہے۔ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بیٹیاں بچا کر بھی دی، بیٹیاں پڑھا کر بھی دی۔ جب اوروں کی بیٹیاں جاہل تھی، تب میرے نبی نے صدیق اکبر کی بیٹی کو مفتی 4 ملت کی حیثیت سے جو ہے وہ متعارف کرایا۔ ہاں، جہاں مرد چپ ہو جاتے تھے وہاں صدیق کی شہزادی صدیقہ بولتی تھی، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا۔ لوگوں کو آج شعور آتا ہے، اور آپ کو بھی یہ بے حسی کہ اسلام میں کیا ہے۔ میں نے کہا اسلام میں وہ ہے جو اوروں کو 1500 سال کے بعد خواب دکھتا ہے، اسلام 1500 سال پہلے اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی میز پہ نہیں نکلا، یہ رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ تو بات دور نہ نکلے، بات جلدی جلدی سمیٹتے ہیں کہ وہ خاتون نے کہا میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا اور زنا کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نکل جلدی، بھاگ بھاگ جلدی سے بھاگ، تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، نکل یہاں جلدی جا۔ وہ عورت روتی ہوئی نکل گئی، رو رہی تھی۔ جبریل امین آئے تو جبریل امین نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم، آپ نے اس عورت کو نکال کیوں دیا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کہتے جبریل کیا بڑا گناہ کر کے آئی، زنا اور قتل، زنا اور قتل، زنا اور قتل، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو جبریل امین نے عرض کی اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کو یہ نہ بتاؤں اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے، اس سے بڑا گناہ بھی دنیا میں ہے، اور اس کو جو عذاب ہونا ہے اگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، اس سے بڑا عذاب ان کو ہوگا جو اس سے بڑا گناہ کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے تعجب کیا، اس سے بڑا گناہ بھی لوگ کریں گے؟ ہاں، کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب سنو، زنا اور قتل سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ اس عورت سے زیادہ گنہگار ہے، وہ اس عورت سے زیادہ پاپی ہے، ان کو اس عورت سے زیادہ عذاب ہوگا۔ میرے عزیز، ہنسنے کی بات نہیں، غور تو کرو، زانیوں کو، قاتلوں کو جو عذاب ہوگا اس سے بڑا عذاب بے نمازیوں کو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ، تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی اس جہنم کی وادی میں پگھل جائیں، اور ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وادی غی، جہنم میں ایک وادی جس کا نام ہے وادی غی، اس غی وادی میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ غی کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس راوی کہتے ہیں وادی غی جہنم میں ایک نالا ہے، نالا، اور اس میں جہنم میں سب سے زیادہ بدبو وادی غی میں ہے، اور اتنی حرارت اور اتنی گرمی ہے اس کے اندر کہ جہنم بھی دن میں 1000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے، 1000 مرتبہ۔ فقی ابو اللیث لکھتے ہیں، علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں کہ وادی غی سے جہنم میں بھی 1000 مرتبہ دن میں پناہ مانگتا ہے، اور وہ نالا اتنا بھیانک ہے کہ اللہ اکبر، اس کی بدبو اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو اس کی بدبو سے سارے انسان مر جائیں، ان کا دماغ پھٹ جائے۔ اس وادی کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں
میرے بھائیوں بتاؤ کیا ہم اللہ کا یہ عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر کیوں فجر میں غائب ہے؟ پھر کیوں ظہر میں غائب ہے؟ پھر کیوں عصر میں غائب ہے؟ اللہ اللہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا. تھوڑا ایمان والو سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھڑکتے ہوئے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو. دوستوں کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, سب کے لیے ٹائم, رب کے لیے ٹائم نہیں ہے. اگر یہ ٹائم نہیں ہے تو پھر ایک بات سن لیں, پھر بات اختتام کی طرف جاتی ہے اور غور سے سننا. دیکھو قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں. اللہ فرماتا ہے بیٹے ماں باپ کے کام نہیں آئیں, ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں, دوست و دشمن ہو جائیں گے, ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا.